الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، فکر آخرت کانفرنس ہے اور آج 7 جنوری 2022 بروز جمعۃ المبارک حضرت مولانا غلام مرتضیٰ دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر آپ کے یہاں ضلع سرگودا تحصیل سلہ والی علاقہ شاہ نکدر جامع مسجد مصباح میں رب کریم نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہم نے گزشتہ سال مشورے کے ساتھ طے کیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ کا کرم فضل کہ اللہ نے اپنی ایک خاص رحمت کے ساتھ ہمیں یہاں پہنچایا ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ راستے پر جتنی شدید بارش تھی میں اس کا آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ میرے گھر کی دروازے کی دہلیز تک یوں گاڑی لگی ہے اور میں آیا ہوں، آدھی پنڈلی تک پانی تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارا کس طرح آپ کے پاس آنے کی ترتیب بنی ہے، لیکن یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے کوئی آپ سے اجر لینا ہے اس کا، ان اجری الا علی رب العالمین، صرف آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ کتنی محنت کے ساتھ بندے آیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، فکر آخرت، فکر کہتے ہیں سوچ کو، آخرت کہتے ہیں جو ہم نے آخر میں زندگی زمانہ پانا ہے، اس کی فکر ابھی سے کرنا۔ توجہ رکھنا، دنیا میں اصول ہے، لوگ کہتے ہیں جی بے فکر ہو جائیں کام ہو جائے گا، حالانکہ آپ لوگوں نے جلسے کا نام فکر مند ہونے پہ رکھا ہے، تو اب بے فکر ہونا چاہیے یا فکر مند ہونا چاہیے؟ یاد رکھنا، فکر مند ہونا ایمانی نشانی ہے، آخرت سے بے فکر ہونا یہ اسلام کی علامت اور تصور نہیں ہے۔ جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے نا، وہ صرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ بے فکر ہونے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، ہم فکر مند رہنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے سورۃ ملک پارہ نمبر 29 آیت نمبر 2 آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اس میں رب کریم فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، رب کریم وہ رب ہے جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا۔ وجہ لیبلوکم، رب ظاہر فرمانا چاہ رہے ہیں ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر عمل لے کر میرے پاس کون آتا ہے۔ اور جو حدیث پاک پڑھی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بے فکری نہیں کرنی بلکہ فکر مند رہنا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند بندہ دیکھنا ہو تو وہ عقل مند ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے اعمال کرتا رہے۔ آخرت کے لیے اعمال وہ کرے گا جو آخرت کے لیے فکر مند ہوگا۔ وہ آخرت سے بے فکر ہو جائے تو اس نے آخرت کے لیے کوئی اعمال نہیں کرنے۔ تو ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، بے فکری کے معاملات چھوڑ دینے چاہیے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، یہ جو آیت ہے اس پہ رب فرما رہے ہیں خلق الموت والحیات، رب نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی۔ حالانکہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ خلق الحیات والموت، ہونا یوں چاہیے کہ پہلے زندگی دی پھر موت آئی۔ رب نے یوں نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، پہلے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا۔ دراصل رب العزت ہمیں ایک لفظ میں کئی باتیں سمجھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی اس دنیاوی زندگی پر یوں اعتبار کر کے بیٹھ نہ جانا
کہ یہ پتہ نہیں کب تک چلے گی، بابا اس سے پہلے تمہارے لیے موت پیدا ہو چکی ہے، اسی لیے پہلے یہ بات فرمائی۔ دوسرا جواب ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی مردہ تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پہلا پارہ، تیسرا رکوع، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، کنتم امواتن فاحیاکم، رب نے فرمایا تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، یعنی ہم پیدائش سے پہلے روح اپنی جگہ، جسم اپنی جگہ، پیدائش سے پہلے کوئی روح جسم کا تعلق نہیں تھا، تو مردگی کی کیفیت تھی، تو فرمایا کنتم امواتن، تم اس وقت مردہ ہی تھے، فاحیاکم، رب نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر رب دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کی تفسیر پڑھی، کنتم امواتن ای فی عالم الارواح، کہ تم مردہ تھے عالم ارواح میں، فاحیاکم ای فی عالم الدنیا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، دنیا میں بھیجا، ثم یمیتکم ای فی الدنیا، فرمایا پھر تمہیں رب موت دے گا یہ بھی دنیا میں، ثم یحییکم، پھر اللہ زندہ کرے گا، ای یحییکم فی القبر للسوال، پتہ چلا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا زندگی ملے گی سوالات و جوابات کے لیے، ثم الیہ ترجعون ای فی الآخرہ، پھر آخرت کی زندگی میں یا جہنم ہوگی یا جنت ہوگی، اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم پیدائش سے پہلے بھی مردہ ہیں، یہ پہلی بار کوئی ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اور اگلی بات کہ موت کی فکر رکھنا، موت کے بارے میں فکر مند رہنا، کیا مطلب؟ کیسے؟ توجہ رکھنا۔ تو رب العزت نے جو ہمیں موت دینی ہے وہ کیوں دینی ہے؟ موت کا ایک مطلب عوامی ہے، سزا دے دو، سزائے موت دے دو۔ سزائے موت دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، اسے موت تک لٹکا دو، جج کا قلم گھومتا ہے اور چل میرا بھائی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں سزا ہے، بھائی مجرم کے لیے سزا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مؤمن کے لیے تو تحفہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ جس مؤمن نے بن دیکھے رب کی عبادت کی، بن دیکھے جنت کو مانا، بن دیکھے دوزخ کو مانا، بن دیکھے انبیاء کو مانا، بن دیکھے فرشتوں کو مانا، یہ مرے گا تو انہی کے پاس جائے گا۔ تو اس کے لیے تو تحفہ ہے۔ الموت یصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت تو محبوب تک محب کو پہنچانے کا نام۔ میرے دوستو، اگر مؤمن ہے بندہ تو موت سے کوئی نہیں ڈرنا، اگر مجرم ہے تو واقعی ڈرنا اس کا حق بنتا ہے۔ تو موت کو صرف آپ تکلیف میں نہ دیکھیں، شدت میں نہ دیکھیں، اس کو خطرناکی کے معاملات میں نہ دیکھیں، بعض اوقات وفات کئی اچھوں معنوں میں آ جاتی ہے۔ اور سنیں، موت سے بھی ایک بات پہلے ہم دیکھیں، ہم دنیا میں آئے اس وقت بھی کچھ لوگوں کی کیفیات تھے، کیمٹس تھے، کچھ لوگ کچھ بتا رہے تھے، اور ہم دنیا سے جائیں گے اس وقت بھی لوگوں کے کیمٹس ہوں گے، وہ کچھ بتا رہے ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے، کچھ کیفیت ہوگی۔ ہمارے دنیا میں آنے وقت، آتے وقت کیا کیفیت تھی؟ ہم رو رہے تھے۔ آپ کے بچہ بتائیں جو پیدا ہو اور وہ حاضر ہو، بہت مشکل، اللہ عقل قلیل بھی نہیں، بہت مشکل، بہت مشکل۔ وہ کہتے ہیں امت میں ایک امام زحاق ہیں، پتہ نہیں کتنے ماہ کے پیٹ میں رہے، بعضوں نے تو کوئی 2 سال کے لگ بھگ کہا ہے، کہ جب پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ زحاق ہنسنے والے کو کہتے ہیں، ان کا نام زحاق پڑا۔ تو کائنات میں 1-2 بندے ہیں، باقی اصول تو وہی ہے جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ رو رہا ہوتا ہے بندہ، چیخ رہا ہوتا ہے، اور کوئی اس کے رونے پر یوں نہیں کہتا کہ اس کے باپ کو مبارک نہ دو، تیرا بیٹا رو رہا ہے، مبارکباد وصول ہو رہی ہوتی، مٹھائی کھلائی جا رہی ہوتی، منہ میٹھا کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے، ہمارے آنے پر ہم رو رہے ہیں، دنیا خوش ہے۔ میرے بندے، رب العزت ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اب تو دنیا میں وہ اچھائیاں کر
کہ جب تو دنیا سے جائے تو تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہوں، تو خوش ہو۔ اور کیسے خوش ہوگا؟ آؤ حدیث پاک سناتا ہوں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، حضرت انس حضرت برا رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ رسالت مآب الاسلام نے فرمایا کہ جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے، اسے چارپائی پر اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ان کانت صالحتن ان کانت غیر صالحہ، دو باتیں ہوتی، یا نیک ہوتا ہے یا بد ہوتا ہے۔ فرمایا نیک ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے، بد ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے۔ امام بخاری صحیح روایت پر عنوان لائے ہیں، مین چپٹر ہیڈنگ جسے باب کہتے ہیں۔ فرمایا کلام المیت وہو علی الجنازہ، میت بول رہا ہوتا ہے حالانکہ جنازے پر ہے، تو وہ بولتا ہے تو ہم سنتے کیوں نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ جو بول رہا ہے یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصائقہ۔ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، جس کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے، جن کے سروں پہ پگڑی 8 سال کے بعد یہ حدیث پاک کی کتاب پڑھ کے سر پہ پگڑی آتی ہے، تو وہ حدیث کی صحیح روایت ہے۔ فرمایا انسان نہیں سنتا، یہ سن لے تو بے ہوش ہو جائے، باقی سارے سن رہے ہوتے ہیں مخلوقات۔ ایک روایت میں انسان اور جنات نہیں سنتے، تسمع البہائم، جانور سن اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ دو کیوں نہیں سنتے؟ سوال اٹھتا ہے اس کی باتیں تو یہ سنتے، بھائی اسی لیے نہیں سنتے کہ اگر یہ سن لیں تو ان کا ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو ان کی آزمائش جاری ہے، ابھی تو ان کا امتحان جاری ہے، ابھی تو انہیں دنیا میں آزمایا جا رہا ہے، اگر یہ بھی آخرت میں دیکھ لیں تو یؤمنون بالغیب کہاں جائے گا؟ پھر تو سب کچھ نظر آ جائے گا نا، اسی لیے یہ نہیں سنتے۔ وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو نیک ہے ان کانت صالحتن قالت قدمونی قدمونی، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ، کیوں مجھے لیٹ کر رہے ہو، مجھے قبر کی طرف جلدی لے جاؤ۔ کیوں؟ میسیجنگ، پیغامات مل رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی جگہ آ جا، اور جو تو نے نعمتوں کو بن دیکھے بیٹھ کر عبادات کی، سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، دن دیکھا نہ رات دیکھی، خوشی دیکھی نہ غمی دیکھی، لیکن اللہ کے سجدے کو تو نے نہیں چھوڑا، حقوق تو نے ادا کیے، رب کو تو نے راضی کیا، من چاہی نہ دیکھی، رب چاہی پہ عمل کیا، آ تجھے آج اس کا بدلہ ملے گا۔ تو کہہ رہا ہوتا ہے قالت قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ۔ ٹھیک، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اسے بھی تو پیغامات مل رہے ہیں نا، اسے بھی پتہ ہے کہ کی ہونا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے۔ قالت یا ویلہا این تذہبون بہا، حضور نے فرمایا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اوے تمہارا ستیہ ناس ہو، مجھے کس گڑھے میں لے کر جا رہے ہو، کس تکلیف کی جگہ میں لے کر جا رہے ہو، یا ویلہا، اوے تمہارا ستیہ ناس، اوے تمہاری بربادی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اوے تیرا کم بختہ، اوے تیرا فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، ایک دوسرے ہاں تیرا ککھ نہ راوے، جزاک اللہ، یا ویلہا تھوڑا تے ککھ ہی نہ راوے، این تذہبون بہا، مینوں کتھے لے کے تسی جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو۔ یہ وہ رو رہا ہوتا ہے وہاں پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رب العزت ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ میرے دوستو یہ کیفیت ہے اس کی۔ او سنو، میں نے کہا جب ہم آئے دنیا میں ہم رو رہے، دنیا ہنس رہی، ایسے اعمال کرو کہ جاتے ہوئے تم خوش ہو رہے ہو، اگلے رو رہے ہو۔ یہ ہے ان کانت صالحتن قالت قدمونی، اچھے اعمال ہوں گے تو ہنس رہے ہوں گے نا، تبھی تو کہیں گے جلدی لے جاؤ۔ یہ آخرت ہے بھائی، یہ قبر ہے، یہ بندے کی دنیاوی زندگی میں کچھ لمحات ملے ہیں بندے کو، اور اس طرح قبر اور آخرت کی فکر ہوگی تو بات بنے گی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا چند روزہ چند روزہ چند روزہ۔ کسی 50 سال والے شخص سے بھی پوچھو نا کہ کتنے دن زندہ رہا، وہ اپنے 50 سال کو کہے گا مجھے تو 10 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں، 1 سال لگتا ہے۔ 100 سال والے کو بھی کہے گا یہ بس جلدی عمر گزر گئی۔ بھائی یہ دنیا ہے، جب ہم آخرت میں جائیں گے
لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر اس وقت یہ آخرت کی زندگی دیکھ کر دنیا کی زندگی کے بارے میں یوں کہیں گے کہ پورا دن بھی نہیں، یا فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم، عشیۃ او ضحاہا، یا رات ایک رہے تھے دنیا میں یا دن کا پہلا حصہ دوپہر تک رہے تھے، یہ پوری اپنی زندگی کو۔ بھائی جتنا بھی جی لیں نا، موت یقینی ہے، یہ یاد رکھنا، اور موت زندگی کی حفاظت کر رہی ہے۔ کیوں؟ جب تک موت نے نہیں آنا دنیا کی کوئی طاقت موت نہیں لا سکتی، اور جب موت نے آنا ہے کسی نے اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں دینا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن کہتے ہیں سخت سے سخت قلعوں میں بھی بند کیوں نہ ہو جاؤ، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تمہیں موت وہاں آ کر پائے گی، تمہیں پا لے گی وہاں پر۔ تو بھائی جب موت نے آنا ہے تو ہم کیا دنیا میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے پھریں اور دنیا میں اپنے اوقات ضائع کر کے اللہ کو ناراض کر لیں؟ کیا فائدہ ہمارا؟ یا تو ہم لکھوا کر آتے کہ ہم نے اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کب تک رہنا ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہماری امت کی کل اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال۔ فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70 او قال 90، 60 سے 70، 60 سے 90 کے درمیان کل عمر اوسط عمر ہے ہماری امت کی۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام بیٹھے تھے اور ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ اے نبی اللہ میری اولاد کے لیے دعا کریں۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا کیا اولاد نہیں ہوتی؟ اس نے کہا جی ہوتی ہے۔ تو کہا کیا دعا کروں؟ ان کی کوئی خوش قسمتی اور جاب اچھی لگے، کوئی نوکری اچھی کر، نہیں یہ نہیں، دعا یہ کریں کہ اللہ انہیں عمر عطا فرمائے، وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تیری اولاد کو زندگی دے، کتنی عمر میں فوت ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہی 250، 300، 400 سال میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ تو 1000 سال کی عمر ہے نا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے ایک امت ایسی بھی آئے گی جس کی کل عمر 60 سے 70 سال ہونی ہے، یہ اوسطاً ہے، کوئی اوپر کچھ نہیں چاہیے، درمیان میں اسی طرح ہی چلے۔ انہوں نے کہا ایسے لوگ بھی آئیں گے؟ کہا جی ہاں ایسے آئیں گے۔ تو کہا یہ عمر جب ملے گی تو شاید وہ گھر بار بھی نہ بنائے۔ نے کہا سب سے زیادہ گھر بار نہیں، اونچی عمارتوں کے مقابلے انہوں نے کرنے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا نبی اللہ اگر یہ عمر مجھے ملتی تو ایک سجدے میں گزار دیتی۔ اندازہ لگا یہ ہماری کل عمر ہم لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو، خواجہ محمد اسلام رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام یا تابعین کا، غالباً تابعین کا واقعہ لکھا کہ 2 تابعی صحابہ کے شاگرد آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار موت بہت قریب ہے، والموت ادنا من شراک نعلہ۔ حضرت علی کی روایت پر بحث چل رہی تھی کہ موت تو بندے کے پاؤں کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ کتنی قریب ہے موت؟ انہوں نے کہا یار ظہر پڑھ کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں عصر کا نماز کا وقت ہمارے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ پہلے موت آ جائے۔ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے۔ کیسی اسلام میں ایک صحابی رسول ان کے استاذ ان کی اس مجلس پہ تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کیا بات چل رہی؟ کہ استاد جی ہم یہ موت کے بارے میں کچھ فکر مند تھے اور موت کی قربت کو یاد کر رہے تھے کہ بڑی قریب ہو چکی ہے موت۔ کہا جی کتنی قریب تم سمجھتے ہو؟ کہا جی ہم نے ایک نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اگلی نماز کا موقع ملے گا یا نہیں۔ اس صحابی کو تو صحبت پیغمبر حاصل تھی نا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن تم نے بڑی دور کی سوچی ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میں تو موت کو اتنے قریب سمجھتا ہوں کہ نماز میں دائیں طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں بائیں طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حضرت یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے زندگی دی ہے، جب تک رکھی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اس لیے خدا کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا پر لگا دیں۔ اور موت یہ طے ہے کہ رب جب چاہے گا آئے گی، اور جب تک نہیں آئے گی اسباب 0 کیوں نہ ہو جائیں، 0%، پھر بھی بندے نے زندہ رہنا ہے تو اللہ کو منظور ہے تو زندہ رہے گا۔
اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے آپ نے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے. کہتے ہیں اسرائیل کے لیے لوگوں کی روحوں کو یوں مسخر کر دیا گیا ہے جیسے پلیٹ میں ایک بندے کے سامنے دال کے دانے رکھ دیے جائیں، وہ جس کو چاہے اٹھا لے، اس کو کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا. تو اتنا اس کے لیے آسان ہے، اتنا ایزی فیل کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. رب کریم نے ایک بار اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل، میں نے تیری فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ تو نے لوگوں کی موت ہی دیکھنی ہے، اور اگر تو بھی موت پر افسوس کرنا شروع کر دے تو موت کون دے گا انہیں؟ لیکن کبھی کوئی تیرے دل میں کسی کو موت دیتے لیتے وقت کوئی سوال، کوئی داعیہ، کوئی تقاضا پیدا ہوا؟ کہا اللہ ہوا. کہا کب؟ کہا ایک بچے کی ماں کی موت پہ اور ایک بادشاہ کی موت پر. ٹھیک ہے، بچہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ جب کشتی جا رہی تھی اور کشتی کو پانی کے سیلاب نے دبوچا اور وہ کشتی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل گئی، لوگ ڈوب گئے. ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے سمیت اتفاق سے تختے پر پڑی تھی اور وہ تختہ پانی میں چلتے 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 ہوئے جا رہا تھا. اس عورت کے پاس بھی کشتی نہیں ہے، کوئی چپو نہیں ہے جس کے ذریعے یہ اپنی کشتی کو چلا لے گی، اور یہ دودھ پی رہا ہے اس کا بچہ، اور ماں بھی ساتھ لیٹی ہوئی ہے. پتہ نہیں دریا کے تھپیڑے، سمندر کی لہریں ہمیں کہاں جا کر پھینک دیں. آپ نے حکم فرمایا جاؤ اور اس دودھ پیتے بچے کی ماں کی روح قبض کر لو. رب کریم میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن داعیہ تقاضا تو یہ پیدا ہوا کہ اسباب کی دنیا میں اس بچے کا اور کون ہوگا؟ دونوں کی روحیں نکال دی جاتی تو ایک تسلی کی بات تو بظاہر انسانی فطرت پہ بن رہی ہے، اور اس چھوٹے بچے دودھ پیتے کی ماں سوئے حالت میں آنکھیں بند اور اس کی روح نکال دی. اسرائیل دوسرا موقع کون سا تھا؟ کہ دوسرا ایک بادشاہ کا تھا. بادشاہ کون تھا؟ شداد نامی بادشاہ تھا. من اشد منا قوہ، قرآن کریم میں اس کا چیلنج موجود ہے. جو اپنی کرسی کو یوں کہتا تھا کہ میرا منڈیٹ بہت زبردست ہے، میری طاقت بہت بڑی ہے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا، میرے پاس بڑی پاور ہے. اس نے جنت بنوائی اللہ کی جنت کے مقابلے میں. لوگوں کا خدا کی جنت میں جاتے ہو، آؤ میں تمہیں جنت بنوا کے دیتا ہوں. اور جنت میں ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کے پھل فروٹ، ہر قسم کی فیسلٹی، ایک ایک چیز کی سہولت دی، اور واقعی وہ جنت ہی تھی. اور میرے ماننے والے اس میں آئیں گے. کتنا عرصہ لگا؟ اجی 300 سال کا زمانہ لگا جب تک اس کی جنت تیار ہو رہی تھی. کہتے ہیں کوئی مزدور سر پہ خالی ٹوکرا رکھ کے ایک کونے سے ایک تھوڑا سا آگے جاتا تو وہ پھل اوپر سے اتنے گر رہے ہوتے تھے کہ وہ ٹوکرا بھر جاتا. اس کا کیا بنا؟ جس دن اس جنت کا افتتاح کرنا تھا، فیتا کاٹنا تھا اس نے، اس دن یہ آیا افتتاح کے لیے مجمع جمع، اور جنت کا افتتاح کرنے کے لیے کینچی سے گویا فیتا کاٹ رہا ہے. فیتا تو نہیں تھا اس زمانے کا، میں ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی اس طرح جیسے افتتاح ہوتے ہیں، گویا ابھی اس نے فیتا کاٹا ہے اور ایک پاؤں اندر رکھا ہے، ابھی ایک پاؤں باہر ہے. اسرائیل جا، اس کا دوسرا پاؤں اس کی جنت میں نہ جائے، اس کی روح نکال لے. کہا میرے مولا میں نے آپ کا کہنا مانا، وہ دوسرا پاؤں اندر نہیں رکھ پایا، وہیں مر گیا، وہیں ڈھیر ہو گیا. اللہ تو احکم الحاکمین ہے. ٹھیک ہے تیرا دشمن تھا، ٹھیک ہے منکر تھا، ٹھیک ہے وہ کافر تھا، لیکن اپنی محنت کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، اندر جا کر روح قبض ہو سکتی. ایک داعیہ پیدا ہوا، لیکن رب کا حکم تھا، مان لیا گیا. اسرائیل بہت ہو گیا کہ جی میری یہی بات تھی، بہت ہو گئی. کہا یہ شداد وہی تختے پہ سویا ہوا شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے نکالی تھی. اسے میں نے کہاں سے کہاں تک لایا، کیسے کیسے اس پہ انعامات رکھے، کیسے کیسے اسے زندگی کے تکلیفوں سے بچایا، اور اسے ہر طرح کے معاملات میں یوں خوبصورت بنایا کہ یہ اتنی قوت میں آیا کہ بادشاہ بن بیٹھا.
ایک تختے پہ چلنے والی جس کی ماں فوت ہو گئی اور کوئی وہاں رکھوالا نہیں تھا، حق تھا شکر پہ سر سجدے میں رکھتا، کوئی اللہ کا شکر بجا لاتا. اس نے اتھارٹی آف دا گاڈ چیلنج کر لی، اللہ کی قوت کے مقابلے میں آ گیا اور رب العزت کا نافرمان بنا. آؤ یہ معاملہ ہو گیا. تو بھائی ہم اپنی خلقت پہ ذرا غور کریں نا. آج 2 بندے سلام کرنے لگے، 4 روپے جیب میں آ جائیں، ایک گاڑی پہ بندہ بیٹھ لے اور معاشرے میں چھوٹا کوئی چودھری کوئی نکا تھانے دار بندہ بن جائے اور کیا سے کیا بن جاتے ہیں. اسے قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اے انسان تجھے اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، کس چیز سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کس طرح آیا. ایک پانی کی بوند سے لوتھڑا، خون پھر لوتھڑا، پھر ماں کے پیٹ میں 40 دن کے معاملات گزرے. پھر ایک وقت آیا رب نے تمہیں ایک شکل دی، پھر تو دنیا میں نکل کے آیا. پھر جب تو دنیا میں آیا تو بول نہیں سکتا تھا، تو صرف سن سکتا تھا، تو دیکھ سکتا تھا، کہہ کچھ نہیں سکتا تھا. نہ میٹھا لینا ہوتا تو بول سکتا، نہ کڑوا لینا ہوتا تو بول سکتا، نہ سردی بتا سکتا، نہ گرمی بتا سکتا، نہ اپنی تکلیف اور فیلنگز بتا سکتا. رب نے تیرے لیے 2 انویسٹر وہ پیدا کیے جو اس دھرتی پہ ان سے بڑھ کے ایماندار انویسٹر نہیں ہیں، جنہوں نے اپنا مال پورا لگایا، اپنی جان لگائی، اپنی جوانی لگائی، اپنا وقت لگایا اور تیرے لیے ماں باپ کی شکل میں نعمت بنے. آج دنیا میں لوگ انویسٹر بنتے ہیں. میں اس کے ساتھ کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہوں پیسہ، پتہ نہیں نیت صاف ہے یا نہیں ہے، وقت کیسا دے گا، مال حلال حرام میں کیا، ہاں دھوکہ ہوگا یا نہیں. لیکن اپنے بچے پر جو اولاد پر ماں باپ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ انویسٹر بنتے ہیں، اس دھرتی پہ ان سے بڑا مخلص اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں ہوتا. اور اس ماں باپ نے کیا سے کیا کیا اور تمہیں کہاں سے کہاں تک انہوں نے. تو صرف روئے، ماں تیری کی چھاتیوں میں رب دودھ اتار دے. تیری ایک رونے پر تیری ماں نیند کی گہرے سرمے کو اٹھا کر آنکھوں سے دور پھینک کے تیری خدمت میں لگ جائے. تیرے باپ کا کھانا اس کے لیے گویا حرام ہو جائے اگر تیری ایک رونے کی چیخ سن لے. انہوں نے اپنا سب کچھ تجھ پہ لگایا اور تیرے لیے سب کچھ کیا. آج تو بڑا ہوا ہے، تجھے رب نے نعمتیں دی ہیں، تو نے اللہ سے بھی آنکھیں چرا لی، ماں باپ جیسے محسن سے بھی آنکھیں چرا لی. کیا ہوا انسان، کیا بنا؟ رب ایسے نہیں فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا میں نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے. میرے دوستو، اللہ کے بعد رسالت کا نمبر ہے، توحید کے بعد رسالت کا نمبر ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ کا نمبر ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں شکر کی بات آتی ہے، شکریہ کی بات آتی ہے، وہاں اللہ اپنے بعد بچے کو ماں باپ کے شکریہ ادا کرنے کا پابند بناتے. فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا اور میرے بعد اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. توحید کے بعد رسالت قرآن میں ہر جگہ جڑی ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے، لیکن بعض توحید کی جگہوں میں اگر ماں باپ کا ذکر آئے تو رب رسالت بعد میں، توحید کے بعد والدین کی بات فرماتے. یہ صورت بنی اسرائیل میں رب کریم نے اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اور ان کے ساتھ اچھے رویے، اچھے طریقے، اچھے معاملات اپنانے کے بارے میں کیا سے کیا حکم کیا. خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں آیت نمبر 23 سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل. یہ سورت بنی اسرائیل کے 2 رکوع پورے تیسرا شروع ہو رہا ہے. توجہ رکھنا، توحید کے بعد رب نے کس کی بات فرمائی؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے توحید پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک. رسالت کا ذکر ادھر نہیں کیا، حالانکہ توحید کے بعد رسالت جڑی ہے، خدا کے ساتھ مصطفیٰ جڑے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
رب کا فیصلہ ہے، ڈیسیجن ہے، یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ وقضا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا، اور فیصلے کے لیے رب فرمایا۔ کیوں کہ رب اسے کہتے ہیں جو بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت تک ایک ایک موقع پہ تربیت کرے۔ فرمایا تیرے اوپر فیصلہ ٹھوسا نہیں جا رہا، یہ اس رب کا فیصلہ ہے جو شروع سے لے کر آج تک تیرے اوپر احسان کرتا چلا رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت خالصتاً اللہ کی کرنی ہے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ یہ جبین نیاز ٹکے گی تو خالق جل مجدہ اعلیٰ کے سامنے ٹکے گی، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ عبادت کے لائق اللہ ہے۔ اب جب توحید آ گئی، اب رسالت کا نمبر ہے جو عام طور پہ شریعت میں چلتا ہے، لیکن ماں باپ کا حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا۔ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سنو سنو، اس توحید کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کا مسئلہ بھی سنتے جائیں۔ کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ اجرا نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ بالمعروف، دستور کے مطابق چلنے کی بات نہیں ہے۔ احسان کے دو معنی ہیں، دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا، اور اچھائی کو خیر بھی کہتے ہیں، احسان بھی کہتے ہیں۔ احسان اس اچھائی کو کہتے ہیں جس میں خوبصورتی موجود ہو، حسن موجود ہو۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے خوبصورت انداز میں۔ ماں باپ کچھ مانگے تو پھینک کے دے دے، لے لو لے لو لے لو، ٹھیک ہے میں نہیں لیتا، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ سر سے اتار رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کیسے رہنا ہے احسان؟ اب سنیں جو رب فرماتے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ اس اف سے مراد اردو والا اف نہیں ہے، اف امی میں تھک گیا، اف بس میری تو تکلیف بڑھ گئی، یہ اف نہیں ہے۔ ہماری عوام سمجھتی ہے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا یعنی اپنی تھکاوٹ کا اظہار نہیں کرنا، یہ نہیں ہے۔ یہ اف قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی استعمال ہے، وہاں سے اس کا معنی لے لیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے جھوٹے بت جو ہیں، بلکہ بت ہوتے ہی جھوٹے، جھوٹے بت کیا، وہ جو معبودان باطلہ ہے، وہ بتوں کی جھوٹی پرستش جو وہ کر رہے ہیں، فرمایا تم اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ابراہیم دعوت ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ میں تمہاری شرک سے بیزار ہو رہا ہوں، مجھے شرک اور بت پرستی نہیں چاہیے، مجھے توحید چاہیے۔ تو اس اف کا معنی بیزاری۔ فلا تقل لہما اف، کسی موقع پہ تو یہ نہ کرنا کہ ماں باپ کو کہنا بس آپ اپنا سنبھالیں میں اپنا سنبھالوں، یہ نہ کرنا، ان سے علیحدہ نہ ہونا، ان سے بیزاری نہ کرنا۔ فلا تقل لہما اف۔ اچھا اگر وہ غصہ کریں، کسی بات پہ سخت ہو جائیں، کسی معاملات پہ کوئی اوپر نیچے کی بات پہ مجھے کہہ دیں، تو پھر فرمایا ولا تنہرہما، تیری طرف سے جھڑکنے کا انداز اختیار نہ کیا جائے، تیری طرف سے سختی کا انداز اختیار نہ ہو۔ ولا تنہرہما، اللہ میں سختی سن کے بھی چپ رہوں تو کیا کہوں؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر کہنا ہو تو ایسی دلداری کی بات کرو کہ ماں باپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ قولاً کریما، کریم کرم سے نکلا ہے، کرم مہربانی کو کہتے ہیں۔ گئے دکاندار کے پاس، چیز کتنے کی جا؟ اتنے کی، تھوڑی مہربانی کر دے۔ مہربانی کا معنی حق نہیں بنتا، پھر بھی کچھ کنسیشن رعایت کر لیں، اسے کرم کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے گفتگو ایسے پیار کے انداز میں ہو کہ اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اچھا یہ ہو گیا، اور پھر کرنا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتے ہیں وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ میں اس محاورے کو کیسے سمجھاؤں؟ یقین مانے یہ وہ محاورہ ہے، اس کے لیے شکل سمجھانی پڑتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ یوں بارش کا زمانہ ہو
اور ایک مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چھوٹے چھوٹے چوزے ہوں، اور وہ کھانا بھی خود نہ کھا سکتے ہوں، ماں اپنی چونچ میں پکڑ کے انہیں کھلاتی ہو، یا کوئی شکاری آئے یا کوئی بارش سے کوئی تکلیف ہو تو ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے پروں کو پھیلا کے انہیں اپنے نیچے چھپا لیتی ہے۔ یعنی وہ اتنی اس کی فزیک نہیں ہے، اتنی اس کی باڈی نہیں ہے، اتنا اس کا جسم نہیں ہے جتنا وہ بن چکی ہوتی ہے، وہ اتنی ہے نہیں، وہ اپنے حد سے بڑھ کے خود کو بڑا کر کے اپنے بچوں کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ جو تیرے ہاتھ ہے نا، تیری پاور ہے، تیرے بینک بیلنس ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، تیرے پاس طاقت ہے، یہ سب اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی میں جھکا دینا۔ یعنی امی میں تو تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، ابا میں تیرے بغیر چل ہی نہیں سکتا، یہ ہے جناح الذل، پروں سے تو اڑا جاتا ہے، اور ذل یہ گرانے کے معنی میں ہے۔ یعنی انہیں بتائیں کہ تیرے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کوئی نہیں اڑ سکتا، پر اپنی جگہ، پاور اپنی جگہ، دولت اپنی جگہ، بینک بیلنس اپنی جگہ، لیکن جنہیں ماں باپ میسر ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو ماں باپ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہ ہو ماں باپ ہو تو سب کچھ ہے۔ یہ ہے وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اور کیسے اظہار تو کرو کہ میرا سب کچھ آپ کے لیے، ان کے سامنے جھک جاؤ، تھوڑی بھی سختی اختیار نہ کرنا۔ من الرحمہ لفظ پھر بھی پیار والے ہونے چاہیے، یعنی یار میں سب کچھ کروں، سب لگاؤں، وہ سختی کرے میں پھر بھی نرم رہوں۔ فرمایا جی ہاں من الرحمہ، یہ تو ماں باپ سے تیرا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جو مجھ سے بات کرے گا، رب فرما رہے ہیں بندے جو مجھ سے بات کرے گا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا، جو مجھ سے بات کرے گا وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے مولا مجھے بچپن سے لے کر ماں باپ نے آج تک پالا، انہوں نے میرے اوپر جیسے شفقتیں کی آج اس عمر میں تو ان پر ویسے رحم کر۔ یہ مجھ سے تیری یہ بات ہونی چاہیے۔ پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میری بات کا مطلب، میں بات جو شروع کر رہا تھا وہ اس بنیاد پہ کر رہا تھا کہ دیکھو رب نے ہمیں کیسے بنایا، ہم کیسے آئے، ہماری خلقت، ہماری پیدائش کے معاملات کیا تھے، پھر ایسے انویسٹر اللہ نے ہمیں دیے ماں باپ کی شکل میں جو اپنے آپ کو گھٹا کر ہمیں بڑھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو ماں باپ کم کر کے اولاد کی بڑھوتری دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے انویسٹر دیے تو ہمیں شکر کا لفظ کہنا چاہیے اللہ کے سامنے۔ الٹا یہ ہے کہ بندہ اکڑ کے آئے، الٹا یہ ہے کہ رب کے سامنے کوئی بات کرے کہ میرے لیے اچھائی ہے کیا، وہ جو بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے عمر سے ادھیڑ عمر سے موت تک جو تیرے رب نے تیرے اوپر احسانات کیے، تو اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کر، تو الٹا اکڑ رہا ہے۔ یہ تھا وہی شداد جس کے سامنے حشر یہی ہوا، اور پھر اسرائیل علیہ السلام کے سامنے معاملہ واضح ہوا۔ میری بات کا مطلب یہ سارے احسانات اپنی آخرت کے لیے سامنے رکھو کہ اللہ یہ تو نے ہی کی ہے، تو نے ہی مجھے اتنے اچھے انویسٹر دیے ماں باپ کی شکل میں، تو نے ہی میرے اوپر ان کے دلوں کو نرم کیا، میرے مولا یہ سارا تیرا کرم ہے، لہٰذا مجھے تیرے لیے، مجھے آخرت میں تیرے لیے تیرے سامنے جھکنا چاہیے، تیرے سامنے سر پہ سجود ہونا چاہیے، تیرے سامنے مجھے عبادت بجا لانی چاہیے۔ یہ تب ہے جب ہماری دنیا میں اس طرح کے معاملات ٹھیک رہیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ دنیا میں جتنا وقت رہنا ہے وہ طے کر دیا گیا ہے، جتنی سانسیں لینی ہیں وہ طے کر دیے گئے ہیں، جتنی بار نبض نے چلنا ہے طے کر دیا گیا ہے، جتنی بار دل نے دھڑکنا ہے طے کر دیا گیا ہے، اور جتنا میں نے کھانا ہے طے کر دیا گیا ہے، جتنا میں نے پانی پینا ہے طے کر دیا گیا ہے۔ اگر جب تک میرا کھانا پینا، میرا رزق، میری سانس، میری نبض کا چلنا، دل کا دھڑکنا، میری آنکھ کا پھڑکنا، میرے پاؤں کا چلنا، ہاتھ کا پکڑنا جب تک لکھا ہوا ہے تو میں چلوں گا۔ جب یہ میرا رزق بند ہو جائے گا، خدا کی قسم ایک قطرہ بھی اس سے آگے نہیں جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے چمچ سے اٹھا کر پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ بھی آخر نکل آتا ہے، کیوں؟ جتنا اس نے دنیا میں پانی پینا تھا وہ مکمل ہو چکا۔ آپ جمعے کے خطبے میں خطیب منبر پہ ٹھہر کے ہاتھ میں عصائے نبوی لے کر آپ کے سامنے حدیث پاک سناتا ہے،
الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا، اس نے دنیا چھوڑ کے نہیں جانا جب تک اس آدمی کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق مکمل موصول نہ ہو جائے۔ آج پوچھتے ہیں بھائی یہ انگور کہاں کا ہے؟ جی چمن کا ہے۔ چمن بلوچستان کے اس بارڈر کا نام ہے جہاں باب دوستی میں آگے افغانستان شروع ہوتا ہے۔ چمن میں خشک پہاڑ ہے، وہاں کوئی انگور کی بیل نہیں سجتی۔ میں نے چمن گیا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے چمن کے بارڈر میں سمگلنگ تو ہوتی ہے، وہاں کوئی انگور پیدا نہیں ہوتے، وہاں بیلیں موجود نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ایک عالمی منڈی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جہاں اور چیزیں آتی ہیں وہاں انگور بھی آتا ہے، وہی انگور پھر پورے پاکستان میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جس انگور پر مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کا سلہ والی ضلع سرگودا میں بیٹھ کے اللہ نے نام لکھ دیا ہے، وہ جس پیٹی میں آئے، وہ جس ٹرک میں آئے، اسے لانے والا مسلم غیر مسلم کیوں نہ ہو، نمازی بے نمازی کیوں نہ ہو، کالا گورا کیوں نہ ہو، اپنا پرایا کیوں نہ ہو، کس کا ڈیزل خرچ ہوا، کس کا پیٹرول خرچ ہوا، کس کی نیند خرچ ہوئی، کس کی زندگی لگی، کس کی محنت لگی، وہ سرگودا ان کے پاس پہنچ کے ان کے دانتوں تلے آئے گا اگر نام ان کا ہے، اور اگر ان کا نہیں ہے دنیا الٹ سے پلٹ ہو جائے وہ ہمارے منہ میں نہیں آ سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ اللہ کے ہاں پہلے دن سے ہمارے لیے طے ہو گیا۔ جب رزق طے ہے، کھانا پینا طے ہے، تو کیوں ایک دوسرے سے کھانے پینے پہ لڑائیاں، کیوں ایک دوسرے سے فسادات؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے فکر آخرت چھوڑ دی۔ اگر ہمارے سامنے آخرت ہو، قبر ہو، قیامت ہو، خدا کی قسم یہ دنیا کی لڑائیاں ہیچ لگنے لگ جائیں۔ یار یہ کوئی لڑائی ہے؟ آج دو بچے لڑے نا، بڑے ہنستے ہیں، اور چھوٹی سی چڑیا کیسی شکل بنا کے ایک کاغذ کا جہاز بنا کے دیا، بچہ رونے لگا۔ یہ بڑا دوسرے بڑے دوست کو کہہ رہا ہے میرا بیٹا رو رہا ہے، فکر نہ کر کاغذ کا جہاز ہے، لیکن اس بچے کے لیے کاغذ کا جہاز کل کائنات ہے۔ تو آج اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ تیرے سامنے فضول ہے۔ بھائی یہ تیرا دنیا میں ڈیفرنٹ ہے عمر کا، جب آخرت پہ تو نظر رکھے گا تو دنیا کے سارے بینک بیلنس تجھے کاغذ کے جہاز لگیں گے، تیری نظر آخرت پہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کریم کے وہ شاعر ہیں جو بڑے بڑے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور خطیب الصحابہ ان کا لقب ہے۔ صحابہ کرام میں کبھی خطابت فرمانا ہوتی اور کفر پر جو ہے نا انداز خطابت میں جواب دینا ہوتا تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک حکم فرماتے اور وہ کھڑے ہو کر خطیبانہ انداز میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بیانات صحابہ کرام کے مجمع میں چلتے تھے۔ موتا میں اللہ کے رسول نے بھیجا۔ موتا سٹی ہے اردن کا، جارڈن، اردن، آج بھی وہاں موتا ہے، جنگ موتا وہاں ہوئی ہے، لوگ موتا کہتے ہیں، موتا نہیں ہے، جنگ موتا ہے۔ 3 بندوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں سب سے پہلے جو اس جنگ کی قیادت کرے گا اس کا نام زید ابن حارثہ ہے۔ رسول اللہ کا محبوب صحابی، 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ جس کا نام قرآن کی آیت بن کے اترا ہے، فلما قضا زید۔ دوسرے نمبر پہ کون ہوگا اگر وہ شہید ہو گیا؟ کہا حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی۔ کہا اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ صحابہ کرام کے لشکر کی قیادت سنبھالیں گے۔ کہا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو کہا مسلمان جس پر اتفاق کر لیں۔ یہ تینوں کو اللہ کے رسول نے رخصت کیا۔ کہ یہودی عالم ٹھہر کر یہ بات کنارے میں سن رہے تھے، اس نے کہا جب وقت کا نبی یہ جملہ کہہ دے کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ، اس کی یقینی شہادت ہوتی ہے۔ یہ بندے شہادت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی تورات انجیل پڑھی ہے اور وہی ہوا۔ حضرت زید ابن حارثہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار نے سنبھالا۔ ان کی شہادت ہوئی اور اطلاع آئی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھجور کے چند غالباً چھواروں کی شکل میں چند خرما سامنے تھے، اور یوں اٹھا کر اسے کھانے کے لیے شاید ایک منہ میں رکھا اور دوسرا ہاتھ میں ابھی توڑ رہے تھے۔ آواز آئی کہ عبداللہ بن رواحہ جعفر شہید ہو گئے اور قیادت آپ نے سنبھالنی ہے۔ ایک بار دل میں آیا کہ کھا لوں یار 2-4، اور پھر یوں فوراً جھٹکا نیچے۔ کہا عبداللہ
موتا کے دامن سے تجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیا دنیا میں وقت لگاتا ہے، یوں پھینکا اور میدان جنگ میں نکل گیا۔ شہادت پائی ہے تو یہ شخص وہاں سے پیچھے اس کو لوٹایا گیا۔ یہ دنیا کا رزق اور وہ آخرت کی باتیں، یہ تھا فکر آخرت، یہ ہے ترجیح۔ انہیں اتنا یقین تھا جیسے آج کل ہمیں یقین ہوتا ہے۔ میں 2-3 دن پہلے کراچی میں تھا، مدینہ مسجد کا وہاں معاملہ، اور ایک عجیب قسم کی ہماری فضول قسم کی ترتیبیں ہیں کہ اللہ کے گھر کو گرا دو۔ کہتے کیا ہے، سرکاری زمین ہے، جھوٹ بولتے ہیں سرکاری زمین، 40 سال سے ان کے پاس پوری تصدیق میں کاغذ موجود ہے اور NOC انہوں نے دی ہے۔ آج تک 40 سال میں گورنمنٹ نے ان سے بجلی کا بل لیا، پانی کا بل لیا، گیس کا بل لیا، ہر قسم کے ان نے آڈٹ کے بل دیے ایئرلی ان کو، اور اب اسے گرا کے مسجد گرا کر پارک بنا دو۔ نمو نمتا تھا جن پہاڑوں لتھا، داغدار کرنا تھا اس شخص نے اپنی زندگی کو جس نے فیصلہ لکھا ہے۔ میں حیران ہوں بعض اوقات کہ یہ بھی پتہ نہیں کوئی ترتیبیں چل پڑی ہیں، میں اللہ کا گھر گرا دوں۔ چلو 1 منٹ کے لیے میں جھوٹ مان لیتا ہوں یہ جھوٹ کہ سرکاری زمین تھی، ٹھیک ہو گیا، نہیں بنانی چاہیے سرکاری زمین پہ، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا جب مسجد بن جائے اسے گرانا بھی جائز ہے؟ پھر چلو 1 منٹ، سرکاری زمین ہے، شریعت نے اس کا بھی حل دیا، کوئی زمین غصب کر کے اوپر مسجد بنائے نا تو پھر غاصب کو جیل میں ڈالتے ہیں اور اس کا پیسہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم اس جگہ کو توڑ نہیں سکتے، یہ اللہ کا گھر بن گیا، یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ احتیاط تو اس میں حق تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب جیب سے پیسہ ادا کرتے کہ اللہ کا گھر بنا، یہ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے جمعیت علماء اسلام کو، اللہ ان شخصیات کو جزائے خیر دے، ان پگڑی والے صوفی مولویوں کو، سیاسی مولویوں کو۔ لوگ کہتے ہیں سیاست کی پرواہ کیا ہے، یقین مانے عالم دین پیغمبر کی وراثت میں سیاست کا وارث بنے، پھر بڑے بڑے وڈیروں کو، سرداروں کو، جاگیرداروں کو ہم نے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ یہی بیٹھے ہیں جا کر، انہوں نے کہا جی مسجد کی 1 اینٹ توڑ کے دکھاؤ، اور الحمدللہ آج 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا اجتماع تھا وہاں جمعہ مسجد میں، جمعہ نماز ہوا وہاں، مولانا راشد محمود سمرو دامت برکاتہ ہم نے غالباً جمعہ پڑھایا۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان جمع ہو کے اس مسجد میں ٹھہر کر یہی بات کر رہے تھے کہ جی مسجد نہیں، پارک نہیں، مسجد چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ بہرحال میں بھی اپنی بقدر طاقت حصہ ملانے گیا تھا، میں بدھ کو، جمعرات کو وہیں تھا، بدھ کو۔ تو وہاں سے واپسی پر جب میں ایئرپورٹ آیا نا، میری فلائٹ تھی، میں وہاں سے ایئرپورٹ داخل ہونے لگا تو پانی کی 1 ہی بوتل تھی ہمارے پاس جو گاڑی میں پڑی تھی۔ میں جب پانی کی بوتل لے کر، ایک چھوٹا غالباً بچہ تھا، وہ ماں سے پانی مانگ رہا، تو وہ بھی ایئرپورٹ پہ تھے اور انہیں پتہ نہیں پانی اس کی ماں کے پاس نہیں تھا، میں نے بوتل اٹھا کر نا پانی والی انہیں دے دی۔ تو میرے ایک شاگرد میرے ساتھ کہتے ہیں استاد جی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پانی چاہیے، میں نے کہا ابھی فلائٹ میں جانا ہے، وہ پانی بھی دیتے ہیں، وہاں کھانا بھی دیتے ہیں، ہمیں مل جائے گا۔ تو نے کہا جی ٹھیک۔ یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بات۔ عبداللہ ابن رواحہ کو کیسے جنت کی نعمت ملنے کا یقین تھا، دنیا میں خرما کھاتے پھینک دیا گیا اور جنت میں کھائیں گے، اور آج ہم یہاں پانی دے کر کے جہاز میں مل جائے گا۔ اگر یہی یقین ہمارا آخرت کے لیے بن جائے تو اسے فکر آخرت کہتے ہیں، اسے فکر آخرت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یوں یقین بنا ہوا تھا، وہ چھوڑ دیتے تھے کہ وہاں تو ملنے والا ہے۔ تو ہم دنیا کی چیزوں پہ لڑتے ہیں آج، اور دنیا کے معاملات پر 1 انچ زمین تیری طرف اور 1 بالشت میری طرف، 40 پر بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کو ترجیح کون دیتا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ قرآن کہتا ہے جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، جہنم بنی ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن جنت کس کے لیے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جس نے دنیا کو پیچھے رکھ کے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی، اور جب کوئی فیصلہ کرنا پڑو تو اسے ایک خیال آیا کہ یار اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، وہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ تو دلوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے، کیا جواب دے گا؟
یہ بات اس کے دل میں آئی. قرآن کہتے ہیں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس نے ضمیر کو کہا چھوڑو, میں نے تیری نہیں ماننی, میں نے اللہ کی ماننی ہے, چھوڑ دو جو دنیا جاتی ہے جائے, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت بنائی ایسے لوگوں کے لیے گئی ہے. تو میرے دوستو, یہ تب جب ہمیں فکر آخرت ہو, ہمیں آخرت کا پتہ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن کہتے ہیں تیز ترین فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا ایک جملہ منہ سے نکلے گا اور وہ لکھ لے گا. ایک ایک چیز لکھی ہوئی اللہ کے پاس موجود ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, قرآن کریم میں یہ پوری لکھے ہوئے قرآن کہتا ہے قیامت میں کھول دیے جائیں گے, اور جب کھولیں گے تو سب کچھ بندے کے سامنے ہوگا. تو اس لیے بولیں وہی جس سے اللہ راضی, سنیں وہی جس سے اللہ راضی, سوچیں وہی جس سے اللہ راضی, کریں وہی جس سے اللہ راضی, کاروبار وہی جس سے اللہ راضی, عبادت وہی جس سے اللہ راضی, اور معاملات و معاشرات, تمدن, تہذیب, ثقافت, سب کچھ وہی جس سے اللہ راضی. تو تبھی بہتر ہے, ورنہ جی کوئی نہیں ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں یہ آخرت کی فکر, یہ مسجد, یہ قبر کی بات, یہ قیامت کی بات, یہ بس مولویوں کی ہے. بھائی مولویوں کی بات نہیں ہے. مولویوں نے آپ کی قبر پہ نہیں جانا. مولوی صرف آپ کو پیغمبر کے وارث ہونے کے ناطے سمجھا سنا بتا رہا ہے. جس نے ماننا ہے ٹھیک ہے, جس نے نہیں ماننا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک اعمال کا بدلہ بھی دیکھ لے گا اور برے اعمال کا بدلہ بھی دیکھے گا. لیکن ہم اپنے دل میں ایک شمع جلا لیں, اللہ سے ایک معاہدہ طے کر لیں کہ میرے مولا پیدا تو نے کیا, زندگی تو نے دی. آج دو بندے میری عزت کر رہے تو وہ بھی تیری پردہ ستاری کی چادر کی وجہ سے کر رہے, تو اللہ میں تیرا بن کے رہوں گا, تو میرے اوپر رحیم رہنا. یہ طے کر لو. یہ علیحدہ کونے میں بیٹھ کر اللہ سے بات طے کر لینا بندہ, خدا کی قسم اس کے لیے کوئی بڑے بڑے جبے کبے نہیں پہننے پڑتے. ولایت ایک ہی بات پہ حاصل ہے, نفس کی خواہشات پہ پہلا پاؤں رکھو, دوسرا پاؤں جنت پہ پہنچتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے آخرت. اور اللہ سے تعلق جس کا مضبوط ہو جائے, پھر اللہ ایسی پردہ داری کرتے ہیں, اس کی ایسی کرتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی اگر سوال کے لیے کہہ دے کہ میرے مولا اس کو ظاہر کر دے, تو اللہ اس کی دوستی میں اسے ظاہر نہیں کرتے. پھر قوم موسیٰ علیہ السلام ہے نا, میدان میں ہے, نماز استسقاء کے لیے, دعائے استسقاء کے لیے, اللہ بارش دے دے, ہزاروں بندے ٹھہرے ہیں. رب نے فرمایا موسیٰ بارش آنا ہی چاہتی ہے, ایک شخص کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, اس کی بدعمالیاں اتنی ہیں. میرے مولا پھر کہ جب تک وہ تم میں موجود ہے وہ بارش نہیں دیں گے ہم. کہا اللہ ہم میں ہے, اسی مجمع میں ہے؟ کہا جی ہاں. حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ ایک ظالم گناہگار فاسق و فاجر اللہ کا خطا کار ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم سب سزا میں نکل جائے وہ ہم سے, تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے. اور آج ہم بارش مانگ رہے ہیں. اچھا جو گناہگار تھا نا سرگودا کے غیور مسلمانوں, اس کے دل میں پکی بات آ گئی کہ یہ میں ہی ہوں اور مجھے کہا جا رہا ہے. گناہگار تو میں ہوں, حقوق تو میں نے کھائے ہوئے ہیں, خطا کار ہوں, غلطیاں تو میں نے کی ہیں. اب اس نے ایک بات دل میں سوچی کہ اگر تو آج یہاں سے قدم باہر نکال کے مجمع سے نکلتا ہے تو دنیا میں ضلالت تیری نہیں تیری نسلوں تک جائے گی کہ تم انہی کی اولاد ہو جس کی وجہ سے پوری قوم پر بارش رک گئی تھی, تو نسل در نسل برباد ہو جاؤں گا. اب دو باتیں ہیں, کچھ غلطیاں کی ہیں اس کی معافی مانگتا ہوں, اور جن کے حق کھائے ہیں ان کی تلافی کا وعدہ کرتا ہوں. معافی بھی تلافی بھی. آج کل لوگ صرف معافی کرتے ہیں, 1 لاکھ اسے کھینچ کے کھا لو, اجی معافی ہے, اس سے معافی نہیں ہوتی, اسے لوٹاؤ, تلافی بھی کرو نا. تو اس نے اللہ سے دل ہی دل میں کہا اور بغیر ہاتھ اٹھائے کہا میرے مولا میں غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہوں اور تمام دوسرے کے حقوق کھانے کے تلافی کا وعدہ کر رہا ہوں. یہاں سے اٹھوں طے ہے, نہیں تو مجھے موت دے دینا, طے ہے. لیکن اللہ مجھے شرمندہ نہ کر, مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے, میری نسلیں تباہ ہو جائیں گی, میں کیا کروں گا. یہ دل ہی دل میں وہ گڑ گڑایا اور اللہ سے بات کی. دل ہی دل میں ایک ہڈن ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں نا, چھپا ہوا اللہ سے ایک تعلق قائم کیا. بادل آنے لگے اور بارش کے آثار نمودار ہوئے اور بارش شروع ہوئی. قوم موسیٰ کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں,
اللہ سے گفتگو کے ماہر ہیں. کہا میرے مولا بارش برس رہی, نکلا تو کوئی نہیں ہے. کہا جی ہاں, دشمن دوست بن گیا ہے, خطا کار وفادار بن گیا ہے, گنہگار حبدار و دلدار بن گیا ہے. کہا اچھا؟ کہا جی ہاں, اسی کی وجہ سے روکی تھی, اب اسی کی توبہ پر تمہیں بارش دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے قوم کو بتایا تو قوم نے اگلا سوال کر دیا. کہا اللہ پاک سے ایک بات یہ بھی منوا لیں کہ بارش تو آ گئی, اس ولی کی زیارت تو کرا دیں, ہم اپنی آنکھوں سے اس ولی کی شربت دیدار کو تو پی لیں. اللہ پاک اس شخص کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ کو رب کا جواب آیا, جب دشمن تھا میں نے اس کا پردہ نہیں اٹھایا, اب تو دوست بن چکا ہے. یار یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق. یہاں بیٹھے اللہ سے بات کر لینا, شاید اوپر والے اس درجے پہ نہ ہو جائے, نیچے سے بیٹھنے والا رب کے ساتھ اخلاص میں پہنچ جائے. اس کے لیے کوئی جبے کبے اور سر پہ بڑے معاملات نہیں رکھنے پڑتے بھائی. اس کے لیے صرف الا من اتى اللہ بقلب سلیم, دل چاہیے, دل چاہیے, دل. کہتے ہیں نا 1000 رگڑے کھا کے بنتا ہے دل, ایسے دل نہیں ہے. یہ پانی صاف ہے, یوں لائٹ ہے کیمرے کی, اور یوں میں گلاس سامنے رکھو اور مجھے اس پانی سے گزر کے شیشے کے شیشے اور کانچ سے گزر کے وہ لائٹ نظر آ رہی ہے. کیوں؟ پانی صاف ہے. اور اگر یہ پانی گدلا ہو تو میں اس شخص کی سرخ ٹوپی کو بھی یہاں سے نہیں دیکھ پاؤں گا. ایسے ہی دل ہے, دل صاف ہے تو پھر آخرت کی فکر بڑی آسانی سے آ رہی ہے. شریعت, ایمان, اعمال, دین, مذہب, اسلام, ایقان, احسان فوراً آ رہا ہے. اور اگر دل گندلا ہے, جیسے حضور فرماتے گناہ کیا اس پہ کالا اثر آ گیا, تو پھر گناہ بھی کیا تو یوں لگتا ہے جیسے سر پہ مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دیا. تو بھائی اصل دل کو پاک کر لیں. یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے, یہی فکر آخرت ہے, یہی معاملات ہیں. نمازوں کی کمی ہے تو پورا کر لیں, حقوق کسی کے کھائے ہیں تو لوٹا لیں, ماں باپ کا دل دکھایا تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگو. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے گھر میں مل لیتے ہیں. ہم سے پوچھو, ہم اپنے ماں باپ سے ملنے قبرستان جاتے ہیں. جی ہاں, یہ بہتر ہے کہ زندگی میں آئے تو معافی مانگ. بیوی کے حق کھائیں تو بیوی سے سوری کر لو. بیوی سے سوری کرنے میں کوئی تمہاری عزت خراب نہیں ہوتی. آج تم اپنی بیوی, اپنے سسر کی اس بیٹی کو عزت دو گے جو تمہارے نکاح میں, کل تمہاری بیٹیوں کو تمہارے داماد عزتیں دیں گے. ورنہ آج اس پہ ظلم کرو گے, کل تم سے ظلم نکلے گا. حقوق کا ہے تو معافی مانگ لیں, آئندہ کے حقوق دینے کی بات کر لیں. پڑوسی کا حق کھایا ہے تو اس سے سوری کر لو. ہاں, جو معافی مانگتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا, وہ مقہور و مظلوم نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں رشتہ نبھانے کا تقدس موجود ہوتا ہے. بس دنیا میں فوراً ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اور اپنے اللہ سے مانگ لیں, مانگ لیا تو بات ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی رسول مسجد میں آنے لگے, حضور نے فرمایا ابھی وہ شخص آئے گا جس کے لیے اللہ نے جنت میں پکا وعدہ کر رکھا ہے. ایک صحابی آئے, دوسرے دن یہی فرمایا وہی آئے, تیسرے دن فرمایا وہی آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس شخص کے کیا اعمال ہیں جو حضور 3 بار اس کے لیے جنت کا اعلان فرما چکے ہیں. اس کے پاس گئے, اسلام دعا کی اور اس کے گھر چلے گئے. عرب کو اصول تھا 3 دن آئے ہوئے بندے سے پوچھتے نہیں تھے کیا کام ہے, 3 دن مہمان نوازی کرتے تھے. 3 دن مہمان نوازی ہوتی رہی اور یہ اس کے اعمال دیکھتے رہے. اکٹھے اٹھ کے مسجد سے آنا ہے, اکٹھے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اور یہ کہتے ہیں میں تہجد میں پہلے اٹھ جاتا اور وہ پتہ نہیں تہجد کو کیا صبح کی نماز کے لیے اٹھتے. بس ان کی نوافل بھی اتنے نہیں تھے. میں 3 دن میں اس بات پہ مایوس ہو گیا کہ اعمال پہ جنت ملتی تو پتہ نہیں, میرے اعمال تو اس سے زیادہ ہیں, اس کے کم ہیں. بس اس کی قسمت اچھی ہے, یہی سمجھ لیا. 3 دن پورے ہوئے اور اجازت لینے لگا تو اس نے کہا بھائی آپ آئے تھے کچھ کام؟ کہا جی کوئی خاص تو نہیں. کہا جی پھر بھی یار ایک بات ہے. کیا؟ کہ میں تیرا مہمان کسی وجہ سے بنا تھا. آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا اور آپ آئے, پھر دیکھا, پھر 3 بار تیرے لیے جنت کی باتیں. میرے دل میں اشتہا پیدا ہوئی, خواہش پیدا ہوئی, وش پیدا ہوئی کہ تیرے پاس جا کر تیری کچھ نیکی دیکھوں تاکہ میں بھی جنت کا مستحق کے ایسے اعلان کا جو ہے نا مستحق بن جاؤں. تو کہا کیا دیکھا؟
کہا یار میں نے اس معاملے میں کچھ نہیں دیکھا، میری تو تلاوت الحمدللہ تم سے زیادہ، میرے نوافل تم سے زیادہ۔ کہا جی بات تو ٹھیک ہے تیری، تو پھر تو کیا سمجھ رہا؟ کہا میں نے یہی سمجھا تیری قسمت بہت اچھی، میری قسمت اتنی تیز نہیں ہے۔ کہا شاید کچھ رہ گیا ہو۔ کہا رہنے تو میں نے ان 3 دنوں میں کچھ نہیں دیا، میں نے ایسی سرچنگ لائٹ آپ پر لگا رکھی تھی، میں نے تو بڑا چیک کیا ہے۔ کہا شاید کچھ ہو۔ کہا آپ بتا دیں۔ کہا تیرے میرے اعمال بھی ایک جیسے، لیکن ایک بات ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک چیز سیکھی ہے، رات کو سوتے وقت میں اپنے رب سے ایک بات کرتا ہوں، اللہ کو کہتا ہوں میرے مولا کچھ آج کے دن کے لوگ میرے مجرم ہیں جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیے، حق کھائے، تکلیف تھی، حق ہے کہ میں ان سے بدلہ لوں، لیکن میرے مولا ادھر میں تیرا بھی مجرم ہوں، آج کچھ غلطیاں میرے لیے ہوئی ہوں گی جس سے آپ ناراض ہوئے ہوں گے، تو اللہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، میں تیرے ان بندوں کو تیری رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ میں روزانہ کی ایک بات کو طے کر کے اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض لے کے نہیں سوتا۔ عبداللہ بن عمر نے ہاتھ پکڑے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ اور ہاتھوں کو چوما، کہا یہی بات ہے جو تیرے لیے اس طرح کی خوشخبریاں ملی۔ تو میں نے کہا جی معافی مانگ لیں، کیا ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہو جائے گا، اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہی فکر آخرت، یہی اس آج کے پروگرام کا عنوان محور اور گفتگو کا موضوع تھا، جس پر میں نے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں ایک مسافر ہونے کے ناطے کہ اے اللہ اگر یہ ٹھیک ہے تو ہم سب کے حق میں مقدر فرما، اور اگر غلط ہیں تو اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر میاں بیوی کے درمیان دوسری طلاق ہو جائے تو دوبارہ سے رشتے میں آنے کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا وہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے جو اس مسئلے کا حل دیا ہے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ طلاق کے احکام سیکھ کر نکاح کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنا، ورنہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ 3 طلاقوں میں رب نے فرمایا 2 طلاقوں کا حکم اور ہے اور تیسری طلاق کا حکم اور ہے۔ پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد یا رکھو یا چھوڑ دو، اور اگر تیسری دے دی فإن طلقها فلا تحل له، پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب سنیں، پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے، اگر عدت برقرار ہے، 1 طلاق 2 طلاقوں کی جو عدت ہے وہ 3 منسز کے دن گزارنا 90 ڈیز بنتا ہے، 90 دن، اسی کے اندر اندر کے دن بنتے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے سے ساتھ۔ اس عدت کے دوران 1 طلاق یا 2 طلاق آپ واپس لینا چاہیں، کوئی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، عدت میں آپ واپس لا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے، جیسے اس سوال پہ پوچھا گیا تو جائز۔ لیکن عدت گزر گئی تو 2 باتیں ہیں، 1 طلاق ہوئی یا 2 ہوئی اور عدت گزری، ان کا جواب یہ ہے کہ پھر نیا نکاح ہوگا اور اسی کے ساتھ ہوگا، واپس آ جائے گی۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو گئیں تو وہ عدت ہو یا عدت کے بعد ہو، یہ بندے کے لیے حلال نہیں ہے، ختم۔ ایک ساتھ مسئلہ مزید بھی ایڈ کر لیں جو آپ نے نہیں پوچھا، میں سمجھا دوں، وہ ہے حلالہ۔ آج کل حلالے کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ خالصتاً حرامہ بنایا جا رہا ہے، خالصتاً حرامہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات موجود ہے جو غلط ہے کہ حلالے کا حکم اللہ نے دیا ہے حلالہ کرا لو، یا رسول اللہ نے دیا ہے حلالہ کرا لو۔ جی نہیں، نہ رب نے کہا ہے نہ رب کے رسول نے فرمایا۔ تو پھر حلالہ ہے کیا؟ سنیں، جو قرآن کریم بتاتا ہے نا وہ حکم نہیں ہے،
وہ ایک صورت یوں بتائی جا رہی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب 3 طلاقیں کوئی بدبخت دے لے اور خاتون 3 طلاقیں دینے والے بدبخت شوہر کے پاس ایک بار پھر لوٹ آنا چاہتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا بڑا ظالم ہے، اس نے اللہ کا حق بھی کھایا اور میرا حق بھی کھایا، یہ پھر آنا چاہتی ہے، تو کہا نہیں آ سکتی۔ ہاں اگر یہ صورت ہو جائے، حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، صرف ایک صورت بتائی، اگر یہ صورت ہو جائے کہ اس کا عدت کے بعد کسی اور جگہ نکاح ہو، شادی ہو، خوشی سے رہیں، اگر کسی وجہ سے وہاں طلاق ہو جائے تو وہ عدت دوسری گزار کے پہلے اس بدبخت کے پاس آ سکتی ہے جس نے اللہ کا حق بھی کھایا کہ 3 دے دی اور اس عورت کا حق بھی کھایا، آ سکتی ہے اگر چاہے تو۔ اور ہمارے والے کیا کرتے ہیں؟ 3 طلاق دے کر یہی جو ایکس ہسبینڈ ہو چکا ہے، سابقہ خاوند ہو چکا ہے، یہی بیوی کو حلالہ کرانے کے اوپر تیار کر رہا ہے۔ تیرا حق کس نے دیا ہے جو تو تیار کر رہا ہے؟ تجھے کس نے اختیار؟ تو اپنا محرم ہے، تو کیا کہہ رہا ہے 1000 لے کر میری بیوی کا حلالہ کر دو؟ یہ حلالہ نہیں ہے، حرامہ ہے۔ التیس المستعار، کرائے پہ لیا ہوا بیل ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحل والمحلل لہ، تم حلالے کے نام پہ نکاح کر رہے ہو، فرمایا حلال کرنے والا اور جس کے لیے ہو رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ یہ حلالے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ حلالہ روم کھلا ہوا ہے، یہ حلالہ.com کھلا ہوا ہے، یہ حلالے ہیں۔ یہ کون سے حلالے ہیں؟ شرعی حلالے پہ تو دنیا کے کسی مسلمان کا اعتراض نہیں ہے، یہ غیر شرعی آپ نے حرامیں ڈالے ہیں تو لوگوں کو جیسے جہاد اور دہشت گردی کو لوگوں نے ملا ڈالا ہے نا، ویسے حلالے اور حرامے کو بھی ایک دوسرے سے ملا ڈالا ہے۔ فرق ہی نہیں ہوتا، جو بے ایمان مسلمان غیر مسلم کا فرق نہ کرے، مسجد اور باقی جگہ کا فرق نہ کرے، وہ خود کو مجاہد کہتا پھرے۔ بھئی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا کلمہ گو مسلمان محفوظ ہو، تو وہ تو نہیں ہے جو مسلمان کا قاتل ہو۔ اسے میں کیسے مجاہد کہوں؟ تو اسے میں کیسے حلالہ کہوں جو اسلام کے نام پر حرامے کو حلالہ بنائے ہوئے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نمازی جوتے چور ہو گئے، کہا جی نہیں، جوتے چوروں نے نمازیوں کی شکل اپنا لی ہے، نمازی جوتے چور نہیں ہوتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو گناہوں سے روکتی ہے۔ تو بھائی یہ طریقہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے۔ مجھ سے ایک بار ایک وکیل نے پوچھا، انہوں نے کہا مولانا مجھے یہ سمجھا دے کہ طلاق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا جی مرد۔ تو کہا پھر حلالہ مرد کا کراؤ، عورت کا کیوں کراتے ہو؟ غلطی مرد نے کی تو سزا بھی مرد کو ملے، عورت کو کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں حلالہ کرائیں؟ میں نے کہا جی جیب میں رکھو اپنی عورتوں کا وکیل بننا، تو عورتوں کا وکیل ہے، رب عورت و مرد کا خالق ہے، اللہ تجھ سے بہتر معاملات کو جان رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے اعتراض ٹھوک رہے ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا نہیں ہے، کوئی لفظ سمجھو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ میرے بھائی یہ سزا عورت کو اسی لیے ہے کہ یہ کیوں جا رہی ہے اس بدبخت کے پاس جس نے 3 طلاقیں دے کے اس کا بھی حق کھایا، اللہ کا بھی حق کھایا، اس ظالم نے جس نے عرش ہلا دیا، وہ کام اس نے کیا، اور یہ پھر بھی اس کے پاس جانے پہ تیار ہے، تو اسے سزا ہے، کیوں جاتی ہے اس کے پاس؟ یہ کوئی اور اپنی زندگی ڈھونڈ لے۔ اور مرد کو بھی سزا ہے، اسے بھی سمجھ آئے گی کہ میں کیسی بیوی کو اب رکھے ہوئے ہوں، اس کی بھی غیرت پر بات بنے گی۔ ورنہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، تو بے حیا باش و ہرچ خواہی کن، جب بندے میں حیا ہی ختم ہو جائے تو سب کچھ کرتا پھرے، پھر اس کے لیے کیا مسئلہ اور کیا نہ مسئلہ، پھر لتھی چھڑی دے کوئی فرق کوئی نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ طلاق اور حلالے کے مسائل آپ علماء کے پاس آ کر پوچھ لیا کریں، اتنی ڈنڈی مارتے ہیں اس میں لوگ، میں نے پوری زندگی کا تجربہ اپنایا اور دیکھا ہے، میرے نام کے ساتھ لفظ مفتی جڑا ہوا ہے، لوگ یہ مسائل لے کر آتے ہیں۔ کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت میں نے طلاق دی ہے، جو شریعت کا حکم ہے مجھے بتا دیں، یوں نہیں کہتے۔
بہانے لگاتے ہیں، ایفیکٹ لگاتے ہیں. حضرت لڑائی ہو رہی تھی اس وقت، لڑائی ہو رہی تھی، جیسے طلاقیں راضی نامے میں دی جاتی ہوں، لڑائی میں نہ دی جاتی ہوں. پھر اس سے بڑھ حضرت اس وقت میں غصے میں تھا حضرت. ہاں نہیں، طلاق تو میرے خیال میں گلے ملتے وقت دی جاتی ہے نا، غصے میں نہیں دی جاتی. اور میں نے کہا بھائی طلاقیں ہوتی لڑائی میں ہیں، طلاقیں ہوتی غصے میں. یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ میں غصے میں تھا. جیب میں رکھ اپنی بات. بھائی تو نے طلاق دی ہے، یہ تو نے کیا. نہیں حضرت میری بیوی نے طلاق سنی نہیں تھی. تو پھر کیا ہو گیا؟ تو نے دی ہے. مانتے ہیں جی میں مانتا ہوں، اب اس کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ تو میرے گلے فٹ ہو گیا. بیوی کا سننا ضروری ہے، حالانکہ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے. خامد مان جائے نا تو ٹھیک ہو گیا. ہاں خامد انکاری ہو تو پھر گواہ لائیں گے. ایک خود ہی مان رہا ہے، اقرار حجت ملزمہ ہے، خود مان رہا ہے وہ. جب میں نے دیکھا نا کہ یہ شریعت کا مسئلہ مانتا نہیں ہو تو سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی سے نکالتے ہیں نا. میں نے کہا بیوی نہ سنے تو طلاق نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. میں نے کہا پکے ہو؟ اجی پکا ہوں. پکا ہو نا؟ پکا ہو. میں نے کہا تیرا نکاح بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا پہلے دن سے نہیں ہوا تھا. کیوں؟ میں نے کہا میں ثبوت دے رہا ہوں. جب تو نے کہا تھا مجھے قبول ہے، مولوی نے سنا تھا یا بیوی نے سنا تھا؟ دسو. اجی مسجد میں کہا فلاں بنت فلاں اتنا تولہ حق مار پر مجھے اپنے نکاح میں قبول ہے. قبل تو جو تو نے کیا تھا. بیوی نے سنا؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا تیرا نکاح ہی نہیں ہویا تو تیری رن کی میں بیوی تیری کیسے ہے؟ تیری زنانی سوانی نہیں بڑھتی، چھٹ دے. مجھے کہا لگا مولوی صاحب گواہوں نے سنا تھا اور میں بھی مان رہا ہوں کہ میں نے قبول کہا تھا. میں نے کہا ادھر بھی کسی نے سنا ہے اور تو بھی مان رہا ہے، طلاق بھی ہے تو ہو گئی ہے. بیوی کا سننا کہاں سے آ گیا؟ چاچے جی تو علماء کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں لے کر بیٹھے گا. تو میں اس پر بہت یقین مانے بہت حیران ہوں. طلاقیں دے کر اس میں راہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی ترتیب نکل آئے، کوئی نہ کوئی معاملہ نکل آئے، کسی نہ کسی جگہ سے کم ٹھکانے لگے. تو بھائی اس وقت ذرا زبان کے نیچے آپ گڈر رکھ لیتے نا، تھوڑا تو کچھ کانا وانا لگا دیتے، کچھ نرمی کر لیتے. اچھا ایک مسئلہ اور ہے، کوئی مفتی صاحب مسئلہ سن کے فتویٰ لکھ دے نا تو ایک الزام ہمارے اوپر لگتا ہے. مثلا مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے اور مولوی صاحب لکھ دے. اب جس کو پسند نہیں ہوگا نا وہ کیا کہے گا؟ مولوی صاحب نے میری بیوی کو طلاق دے دی ہے. اوے بے وقوف، مولوی نے دی نہیں ہے، مولوی نے بتائی ہے، دی تو نے ہے. اچھا ساڑھے مہارے پا کے بیٹھے نے جی مولوی نے دی ہے. میں نے کہا مولوی نے نہیں دی، مولوی نے بتائی ہے. بھائی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ نبض پکڑ کے کہے بھئی تجھے بخار ہے، تو ڈاکٹر نے بخار نہیں چڑھایا، ڈاکٹر نے بخار بتایا ہے. مولوی دے گلے فٹ کی تو مولوی نے دیتی ہے، مولوی نہیں دیتی. حضرت میں ایک جگہ، اب میں شہر کا نام نہیں لیتا، یہ میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچ جاتے ہیں، تو میں پردہ رکھتے ہوئے، سینسر رکھتے ہوئے آپ کو سناتا ہوں. ایک جمعے میں گیا، ایک بچہ میرے پاس آیا کہ مولانا میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے دیگچی سے کھانا چاٹ کے کھایا، طلاق ہے تجھے، پکی طلاق ہے. وہ تینوں کہہ چکا تھا نا. کہتے ہیں پھر ہم ایک حافظ صاحب کے پاس گئے. اچھا مسئلہ حافظ صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب سے نہیں پوچھا، مفتی سے نہیں پوچھا. میں نے کہا حافظ سے پوچھا یا اللہ حافظ سے پوچھا؟ وہ اللہ حافظ تھا. اس نے کہا دیگچی لاؤ. بیوی اس کی دیگچی لے کر آ گئی اور مولوی آ کے چاٹ توڑا، تو بیوی نے یوں چاٹا. تو مولوی نے اس کی خامد کو کہا دیکھا اس نے انگلی چاٹی، دیگچی نہیں چاٹی، لہذا طلاق نہیں ہوئی. اب میرے پاس پوچھنے ہیں حضرت بتائیں. میں نے کہا پہلے تو نہیں ہوئی تھی تو مولوی کرا دیتی ہے. میں نے کہا پہلے تو نہیں ہوئی تھی اور یہ حافظ نہیں اللہ حافظ ہے، اس نے کرا دی ہے تمہاری طلاق. کہتے کیوں حضرت؟ میں نے کہا تھا دیگچی نہ چاٹنا. تو میں نے کہا جب تو نے کہا تھا کہ دیگچی نہ چاٹنا، اس وقت وہ دیگچی چاٹ رہی تھی زبان سے یا انگلی؟ کہتے انگلی. میں نے کہا اب بھی انگلی، اب بھی تو مسئلہ یہی ہوگا. ہاں اس وقت وہ زبان سے چاٹ رہی ہوتی تو اور بات تھی. لکڑ تے چوپن فرق ہے میرا پتر. لفظ کا تو چاٹنے اور باقی معاملات کا فرق ہے، تھوڑا لفظ کو فرق کے ساتھ بولا کر. اچھا جب اس کو بات سمجھ آئی نا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں اگلا جمعہ پڑھانے گیا تو دونوں احباب آئے ہوئے تھے، بچی والے بھی بچے والے بھی، وہ پورا مجمع آیا ہوا تھا. میں آگے جی آج تو مولوی دی خیر کوئی نہیں ہے تھے، پورے فیملیاں بہ گئے نے وہ کی ہونا ہے. جمعہ پڑھا کے ہم بیٹھ گئے تو لڑکی کا باپ اور لڑکے کا باپ اور سارے غصے میں ایسے، اے مولوی طلاق تو مسئلہ دیتے ہے. میں مولوی نہیں دیتے، دیتا تو تسی ہے. وہ میرے گلے ڈال رہے تھے ایس نے طلاق دی.
ہم بیٹھ گئے چاروں طرف سے ایسے جرگے کی شکل میں، جیسے چارپائیاں لگا کے بیٹھتے ہیں، سوال جواب۔ میں نے بڑے پیار سے ان بزرگوں کو سمجھایا، میں نے کہا آپ میرے والد کی عمر کے ہو، آپ بزرگ ہو، آپ سفید ریش ہو، آپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مسئلہ شریعت کا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو بچی کے والد نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ میں جی کرو سوال۔ مولوی صاحب اسی مولوی دے کول گئے سی، ہم عالم کے پاس گئے تھے، اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، خطبہ پڑھا، پورے مجمع مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھا۔ نکاح اتنا کمزور ہے کہ 1 2 3 لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا انہوں کی دسنا ہے؟ میں نے کہا چاچا جان جیسے نکاح کا حکم اللہ رسول کا ہے ویسے وہ اس کے دماغ میں پڑتی نہیں تھی بات۔ میں نے کہا چاچا آپ ناراض نہ ہونا، اب میری بھی باری آئی ہے، ایک مسئلہ میں بھی تمہیں سمجھانے لگا۔ 10 پتر میں تو سمجھنا ہے۔ میں جی میں تو نہ سمجھانا ہے۔ میں نے کہا چاچا جی یہ بتائیں، یہ جو آپ کی بچی تھی اس کی بیوی تھی، سوال یہ ہے کہ پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کوئی یاری باشی کوئی تعلق تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اس کے لیے محرم تھی؟ نہیں، غیر محرم تھی۔ میں نے کہا کوئی دیکھن دکھائی کم؟ کچھ بھی نہیں تھا، آپ شریف لوگ ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا بات یہ ہے مولوی نے آیت حدیث پڑھی اور قبل تو کرا دیا، اتنا کچا غیر محرم کا تعلق تھا کہ 1 2 لفظ پڑھنے پر یہ تیری بیٹی اس کے لیے حلال ہو گئی، ہر چیز 1 2 3 قبول ہے کہا ہے اور یہ حلال ہو گئی ہے اس کے لیے، جو کل تک حرام تھی آج حلال ہوئی۔ اتنا کچا غیر محرم کا تعلق تھا۔ اب تو چاچا سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ رسول دا حکم پڑھا ہے، اللہ رسول کی بات پڑھی تو حلال ہو گئی۔ تو میں نے کہا وہی اللہ رسول فرماتے ہیں یہ 3 لفظ کہے تو اب حرام ہو گئے۔ اجی ٹھیک ہے۔ پھر سمجھا۔ اب سنیں، ان کے گھر کی عورتیں مولوی صاحب کے گھر میں آئی ہوئی تھیں جن کے ہاں میں جمعہ پڑھا رہا تھا، وہ ہمارے بھی عزیز لگتے تھے۔ میں جب واپس گھر میں کھانا کھانے گیا تو ہماری ہمشیرہ وہیں تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے تو بڑا تماشا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میری بہن مجھے بتانے لگی کہ یہاں ان کی عورتیں میرے پاس آئی ہوئی تھیں کہ تیرے بھائی نے طلاق دیتی ہے۔ بھائی تو نہیں دیتی، یہ مسئلہ ہم یہاں مسئلہ حل کر کے جائیں گے آج یہاں سے، ہم اس کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے مسئلہ بتایا اور اس کا بیٹا آیا نا اپنی ماں کو اس نے بتایا تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ امول سے سونا لے نکل لیں۔ کہتے اس نے اپنی اماں کو آ کر کہا کہ اماں میری رن چھٹ گئی ہے، میری بیوی مجھ سے فارغ ہو گئی ہے، مسئلہ پکا ہو گیا ہے اور مولوی صاحب نے سب کو راضی کر دیا۔ تو اس نے کہا تیرا پیو مان گیا؟ اس نے کہا میرے ابے نے بھی بات مان لی ہے، مولوی صاحب نے دلیلوں سے آیتیں حدیثیں شریعت پڑھ کے بتا دی۔ تو اس کی ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ مولوی دا ککھ نہ راوے۔ اس کی ماں نے کہا مولوی دا ککھ نہ راوے، اے لفظ نال طلاق نہیں ہوندی، تیرے پیو 100 باری یہ لفظ مینو آکھے نے میں تے نہیں چھٹی، تیرے والد نے 100 بار یہ جملے مجھے کہے، میری تو طلاق نہیں ہوئی تو تیری کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا اماں مبارک ہوئے تو بھی چھوٹ گئی ہے تو تیری نو بھی چھوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا اماں تو بھی گئی اور تیری بہو بھی گئی۔ یہ حال ہے۔ اب آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ اس دھرتی پہ یہ طلاق کے مسائل لوگ اس طرح اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک پرچی نہیں ہے، یہ پورا پرچہ ہے بھائی۔ یہ تبھی میں نے آپ کو 2 4 باتیں سمجھائی ہیں، یہ تب ہے جب ہم شریعت کے قریب رہیں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اور جب شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے پھر مسئلہ در مسئلہ، مسئلہ در مسئلہ، وہ کہتے ہیں نا مدتیں روتی رہیں گی بستیاں در بستیاں، پھر یہی حال ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں دین کے قریب رہنا چاہیے، علماء سے متعلق رہنا چاہیے اور دینی باتیں سمجھنے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔